اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس رات جب ہم لوگوں کے مزیرے کھیت میں پانی لگانے کے لیے گئے تو صبح گاؤں میں ایک شور برپا تھا۔ میرا نام عزیر ہے اور آج آپ کے ساتھ میں اپنے نانا جی کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ نانا جی بتاتے ہیں یہ پرانے دور کی بات ہے جب نانا جی بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے۔ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگوں کے والد محترم نے اس دور میں ہم لوگوں کو پڑھایا۔ ہم لوگ شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کھیت کھلیان کے کام کرنے کے لیے نوکر چاکر گھر میں موجود ہوتے تھے۔ کچھ عرصے سے ہم لوگوں کے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ بہت سے جانور غائب ہو جاتے تھے، بہت سے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے جو راتوں رات تباہ ہو جاتے تھے۔ نہ تو وہ کام کسی جانور کا تھا اور نہ ہی کسی انسان کا، وہ کام کسی ایسی مخلوق کا تھا جو اندیکھی مخلوق تھی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت جیسے ہم لوگوں کے مزیرے کام کرتے تھے، جب ہمیں چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ بھی اپنے ڈیرے پر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، ان دنوں میں ہم لوگوں کی پانی کی باری تھی۔ گاؤں کے دور میں آج بھی یہی چیز ہوتا ہے کہ پانیوں کی باریاں ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی سہولتیں ایسی تھیں، کنویں یا نہروں سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ صبح جب ہم لوگوں کے ساتھ والے کھیت کے لوگ فجر کی نماز کے بعد اپنے کھیت میں گئے تو پورے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہم لوگوں کے جو مزیرے رات کو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گئے تھے، صبح ان کی لاشیں پیپل کے ایک پرانے درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ملی۔ ان کو جس طرح سے کسی نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنا کر ان کو مردہ حالت میں درخت پر لٹکا دیا۔ ان کے دل والی جگہوں پر سوراخ تھے۔ اتنی خوفناک ان کی حالت تھی کہ دیکھ کے خوف آ رہا تھا۔ جب نانا جی کو بھی پتہ چلا تو سب وہاں پر گئے۔ جا کر جب ان کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھا تو پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دور میں نانا جی کے پاس ایک دوسرے گاؤں کے سید پیر صاحب بھی آیا کرتے تھے۔ اکثر ان کو بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی۔ تو نانا جی نے یہی مناسب سمجھا کہ سید پیر صاحب کو دعوت دی جائے، ان کو اپنے گاؤں میں لایا جائے، وہی بتائیں کہ یہ کیا آفت بلا ہے جو اب انسانوں کے پیچھے بھی لگ گئی ہے۔ پہلے جانور اور زمینوں کا نقصان تھا، اب تو انسانوں کا نقصان شروع ہو گیا ہے۔ پورے گاؤں میں خوف کی ایک لہر پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اپنے گھروں میں شام کے بعد نہیں نکلتا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک سناٹا سا تھا۔ 2 دن کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں میں سید صاحب نے آنا تھا اور وہ 2 دن اور 2 راتیں پورے گاؤں والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل اور خوفناک تھی، کیونکہ رات بھر پورے گاؤں میں عجیب و غریب آوازیں گونجتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جس طرح سے کوئی بہت بھاری بھرکم وجود ہے اور وہ گاؤں کی سبھی گلیوں میں رات بھر گھومتا ہے، لیکن کسی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکے کہ بالآخر وہ کون ہے۔ اسی طرح ہوا، مغرب ہوتے ہی پورا گاؤں سنسان اور ویران ہو جاتا۔ دور دور تک صرف اور صرف رات کو جانوروں کے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھیں۔ اکثر ہم لوگ بھی اپنے گھر میں، نانا جی کہتے ہیں ہم لوگوں کا برآمدہ تھا تو وہاں پر آگ جلا کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن نانا جی کے جو والد تھے انہوں نے ان دنوں میں بھی منع کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ 2 دن کے بعد سید صاحب گاؤں میں آئے تو ان کا جب گاؤں میں داخل ہوتے گئے تو ان کو کچھ محسوس ہو گیا۔ جب وہ ڈیرے پر آئے وہاں پر گاؤں کے سبھی لوگ موجود تھے اور پنچایت بھی تھی۔ تو سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس گاؤں کے اوپر کسی بہت بھاری مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ مخلوق جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ غیر مرئی مخلوقات جنات کی ایسی قسم ہے جس کو دیو کہا جاتا ہے، اور جب ان کا بسیرا کسی ایک جگہ پر ہو جائے تو پھر یہ بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وجود ہوتا ہے، بہت بھاری اور سخت وجود ہوتا ہے۔ اس کا بسیرا جہاں بھی ہو جائے پھر وہاں پر یہ انسانوں کو نہیں رہنے دیتا۔ اس کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔
جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس روپ میں اور کس وقت اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور نمودار ہوتا ہے۔ سید صاحب نے یہ کہا کہ میں اسی گاؤں میں رہ کر پڑھائی کروں گا، ہو سکتا ہے پہلی رات میں ہی اس کا سراغ مل جائے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ سید صاحب کی سب نے بڑی ان کی باتوں کو سنا اور سید صاحب نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا، وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ جس طرح باقی کے جنات اپنا روپ بدل لیتے ہیں، یہ جو دیو ہوتا ہے یہ اکثر گدھے کے روپ میں آتا ہے، اور زیادہ تر اس کے سامنے آنے کے چانسز نوجوان ان میرڈ کنواری لڑکیوں کے سامنے ہی آتا ہے، اور اسی وقت اس دیو کا بسیرا ان لڑکیوں پر ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے اس روپ کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیں، اور پھر وہ لڑکی جو ہے زندگی بھر اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے سب ڈرے ہوئے تھے، اس وقت بھی گاؤں کی عورتیں نہروں پر جا کر کپڑے دھویا کرتی تھی۔ تو اسی پنچایت میں سے ایک گاؤں کا ہی بندہ تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی اور بیوی نہر پر جا کر کپڑے دھوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ پرسوں دوپہر نہر پر کپڑے دھو رہے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا دور کھیتوں سے کوئی جانور بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ کالے رنگ کا ایک گدھا تھا، لیکن اس کا سائز نارمل گدھوں سے بڑا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا ہوا کی طرح ہم لوگوں کے پاس سے گزر گیا۔ ہمیں لگا کہ کسی کسان کا، کسی گاؤں کے بندے کا یہ جانور کھل گیا ہوگا، لیکن ہم لوگ حیران ہو گئے۔ وہ ہوا کی طرح ہماری آنکھوں کے آگے سے گزرا اور اوجھل ہو گیا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو شاید کہیں درختوں کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈر بھی گئی تھی کہ کہیں یہ کوئی ٹکر نہ مار دے یا نقصان نہ کر دے۔ اس وقت بھی اس کا جو آواز اور اس کی جو سانس لینے کی آواز تھی وہ بہت زیادہ گونج رہی تھی۔ تبھی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے پہلے ہی نشاندہی کر دی ہے، جس گھر میں نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں ان کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ نانا جی کہتے ہیں اسی رات شاہ صاحب جو تھے وہ ہم لوگوں کے نانا جی کی حویلی میں ہی ان کا قیام تھا، کیونکہ وہ ان کے ہی مہمان تھے۔ جیسے ہی رات 12 بجے کا ٹائم ہوا تو شاہ صاحب نے نانا جی کے والد صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو میرے ساتھ اس ڈیرے کی طرف جانا ہوگا جہاں پر ان مزیروں کی جان گئی تھی۔ نانا جی پہلے تھوڑا سے ان کے والد صاحب ڈرے ہوئے تھے، لیکن شاہ صاحب ساتھ تھے تو انہوں نے ہمت دکھائی اور کہا ٹھیک ہے۔ اب نانا جی کے والد صاحب، وہ شاہ صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 اور گاؤں کے معزز لوگ شامل تھے، کیونکہ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آج رات اس جگہ پر جانا ہے، اور وہ بھی نانا جی کی حویلی میں ہی تھے۔ یہ 5-6 لوگ مل کر گاؤں کے اس حصے کی طرف جا رہے تھے جس طرف کھیت کھلیان اور ڈیرے تھے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ابو جی نے ہمیں آ کر بتایا جب ہم لوگ اس طرف جا رہے تھے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے بہت بھاری قدم ہے، وہ جہاں جہاں اپنا پاؤں رکھتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے زمین بھی ہل رہی ہے، اور اس کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ کانوں میں پڑتی تھی تو خوف آ جاتا تھا۔ شاہ صاحب نے ایک مخصوص حد پر جا کر ہمیں روک دیا اور کہا اس سے آگے آپ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں قریب ہی اس کا ٹھکانہ محسوس ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے وہیں پر بیٹھ کر پڑھائی کی اور ایک حصار باندھ دیا۔ حصار میں نانا جی اور ان کے باقی نانا جی کے ابو کے جو دوست تھے وہ سب تھے، اور ایک طرف وہ شاہ صاحب خود تھے۔ پڑھائی کرتے کرتے انہوں نے 3 اگربتیاں زمین میں مٹی میں گاڑ دی اور ان پر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ نانا جی کے جو والد صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں جیسے ہی شاہ صاحب پڑھائی کرتے تھے وہ اگربتیاں عجیب و غریب طرح سے ان کا دھواں جس طرح سے وہ گول گول گھومتا گھومتا ایک مخصوص سمت میں جا رہا تھا، تبھی ایک دم سے وہاں سے چھوٹے چھوٹے کٹ کے 3-4 جیسے بونے ہوتے ہیں جنات، وہ شاہ صاحب کے ہی موکلین تھے، وہ بھاگتے ہوئے ایک درخت کے پاس جا کر اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور وہ درخت زور زور سے ہلانے لگ گئے۔ تبھی اس درخت کی دوسری طرف سے گدھے کے ہانکنے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ گدھا بہت خوفناک انداز میں ہانک رہا تھا۔ تبھی وہ گدھا چلتا چلتا اسی درخت سے نمودار ہو کر ایک کونے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے ان میں سے انگارے نکل رہے ہیں، اور اس گدھے کا چہرہ بھی بہت زیادہ بھیانک اور بڑا تھا۔ تبھی وہ جو گدھا ہے عجیب و غریب انداز میں وہاں پر بیٹھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود بڑھنے لگ گیا۔ ایک دم سے اس کا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ شاہ صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے،
جیسے ابھی وہ اگربتیاں ختم نہیں ہوئی تھیں، وہ جو 3 بونے جنات تھے وہ جیسے اس کے اوپر اچھل کود کر رہے تھے، اس کو تنگ کر رہے تھے، کوئی اس کا کان کھینچ رہا تھا، کوئی اس کی آنکھ پر چڑھ رہا تھا۔ عجیب و غریب ایک بھیانک منظر تھا۔ شاہ صاحب نے پہلے ان کو تاکید کر دی تھی کہ کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہ نکلے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب وہ جو گدھا تھا عجیب و غریب طرح سے ہانکتا، آوازیں نکالتا، تبھی ایک دم سے نانا جی کی مسز جو تھی، یعنی نانا جی کی والدہ، جس طرح سے وہ چلتی ہوئی ایک کونے سے آئی اور آ کر ان کو آوازیں دینے لگی کہ جلدی چلیں، گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، فلاں کو یہ ہو گیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ کوئی بھی آواز دے تو آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا۔ نانا جی کہتے ہیں ہمیں بیک سائڈ سے آوازیں آ رہی تھی، تبھی ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جس طرح سے بہت قداور کوئی عورت گزری جو ان کی مسز کی آوازیں نکال رہی تھی۔ چلتی چلتی کافی آگے چلی گئی اور قد بہت لمبا تھا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اس نے۔ تبھی نانا جی کے والد صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی، وہ بھی اسی دیو کی ہی کوئی، جیسے اس کے ساتھ بھی جنات موجود تھے، وہ روپ لے کر آ رہے تھے کہ ہمیں اس دائرے سے باہر نکال سکے اور شاہ صاحب کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن شاہ صاحب نے بہت سخت وہاں پر حصار باندھا ہوا تھا۔ ابھی اگربتیاں ختم ہونے ہی والی تھیں، وہ جو 3 بونے جنات تھے وہ بھاگتے ہوئے شاہ صاحب کی طرف آئے، کیونکہ وہ ان کے ہی موکلین تھے، اور ایک دم سے شاہ صاحب کی ایک ٹانگ کے پاس جا کر بیٹھے اور غائب ہو گئے۔ ہم لوگ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جیسے اگربتیاں ختم ہوئی ان کا دھواں بھی ختم ہو گیا، لیکن ان کی خوشبو بہت مہک رہی تھی۔ تو وہ جو جانور تھا، دیو تھا، وہ ہانکتا ہانکتا پھر گدھے کے روپ میں آ گیا، کھڑا ہوا اور دور بھاگنے لگ گیا، بہت دور نکل گیا۔ لیکن اس کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہم لوگوں کے پاس سے آ رہی ہے۔ شاہ صاحب اپنے حصار میں ہی کھڑے ہو کر کچھ کلام پڑھتے رہے اور انہوں نے جیسے پوری فضا میں ایک حصار باندھ دیا۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں جیسے پرندے ہوتے ہیں، کوے یا چمگادڑے، وہ درختوں کے اوپر سے اڑنے لگ گئے۔ بہت زیادہ شور تھا، بہت خوفناک رات اور منظر تھا۔ اس کے بعد یہ عمل تقریباً 15 منٹ چلتا رہا۔ 15 منٹ کے بعد گدھے کے ہانکنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور پرندوں کا شور بھی تھم گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دور دور تک سناٹا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب جیسے ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب اٹھے، انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر پڑھ کر ایک کلام پھونکی اور کہا کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں اور اس دائرے سے باہر نکل آئے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور اس دائرے سے باہر آ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بھی آواز آئے، یہاں تک کہ کوئی روکنے کی بھی کوشش کرے۔ نانا جی کے والد صاحب کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کیا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو بھی کسی کی بیٹی تو کسی کا بیٹا تو کسی کا کوئی اور رشتہ دار بن کر آوازیں دے رہے تھے۔ وہ پکار رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، لیکن پیچھے پلٹ کر بالکل بھی نہیں دیکھنا تھا۔ ہم لوگ جیسے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے چپ چاپ گھر چلے گئے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے، شاہ صاحب نے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار کر یہی حویلی کے باہر رکھ دیں، ان کو گھر کے اندر لے کر نہیں جانا، اور آپ لوگ اندر جا کر وضو کر کے اپنے اپنے بستر پر لیٹ جائیں، کسی سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں نے سب نے ایسا ہی کیا، شاہ صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔ صبح جب ہم لوگ فجر کے ٹائم جاگے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تو شاہ صاحب تسبیح پڑھتے پڑھتے انہوں نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ وہ ایک بہت سخت دیو تھا اور اس کے ساتھ جنات کی پوری فوج تھی، اور وہ جنات اس پورے گاؤں کو تہس نہس کر دیتے، یہاں تک کہ یہاں پر کسی انسان کا وجود بھی نہ ملتا۔ ان کو جب شاہ صاحب نے پڑھائی کر کر یہاں سے نکالا تو انہوں نے اس گاؤں کا رخ چھوڑ دیا، کیونکہ شاہ صاحب جو تھے وہ جیسے نسل در نسل وہ اسی کام میں تھے، پیڑھی در پیڑھی ان کا یہ کام تھا۔ اور شاہ صاحب کے جو بڑے بزرگ تھے وہ بھی اپنے دور کے مانے ہوئے بزرگ تھے، ولی تھے، پیر فقیر تھے، ان کے پاس بھی ایسی بہت سی مخلوقات تھیں، ان کے بھی ایسے بہت سے موکلین اور جنات تھے۔ اس لیے شاہ صاحب کے پاس بھی روحانیت اور اللہ کی طرف سے اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے اس گاؤں سے اس دیو کا بسیرا ہٹایا۔ اسی طرح سے نانا جی ہمیں کہتے ہیں کہ
اس کے بعد بھی گاؤں میں جب شاہ صاحب 3 دن وہاں رہے، 3 دن پڑھائی کرتے رہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، سب ایک دم سے نارمل ہونے لگ گیا۔ کافی عرصہ یہ سب نارمل چلتا رہا، ہم لوگ پانی بھی لگاتے تھے، لیکن رات کے وقت نہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک خوف تھا۔ جن دنوں میں اس گاؤں میں اس دیو کا بسیرا ہوا تھا، ان دنوں میں گاؤں میں بہت زیادہ پرسرار واقعات ہوتے تھے۔ رات کے وقت جیسے وہ مختلف بھیس میں نظر آتا تھا، گاؤں کے لوگوں نے بعد میں یہ باتیں بتانا شروع کی۔ بہت سے لوگوں کو ایک ایسا شخص دکھائی دیتا تھا جس کا قد بہت دراز ہوتا تھا، اور وہ گاؤں کی اکثر گلیوں میں چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا، کہاں سے آتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ بس گاؤں کے ایک شخص نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی اور وہ 3 دن بے ہوش رہا تھا۔ شاید وہ بھی اسی دیو کا ہی ایک روپ تھا، یا اس کی جو جنات کی فوج تھی ان میں سے کوئی تھا۔ یہ نانا جی ہمیں ہمیشہ کہانی سناتے تھے، اور ہم سے یہ کہانی بہت شوق سے سنتے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عزیر آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل اسٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔